کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق سے بھی پہلے اس زمین پر ایک ایسی مخلوق آباد تھی جو آگ سے پیدا کی گئی تھی؟ ایک ایسی مخلوق جو عبادت کرتی تھی، جو آسمانوں تک جاتی تھی، اور جس میں سے ایک ایسا وجود بھی تھا جس نے فرشتوں کے درمیان مقام حاصل کر لیا تھا۔ لیکن پھر ایک فیصلہ، ایک غرور اور ایک انکار، اور وہ وجود ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ وہ کون تھا؟ وہ کہاں سے آیا؟ اور اس کا اصل مقام کیا تھا؟ یہ کہانی ہے جنات کی تخلیق کی اور ابلیس کے عروج سے زوال تک کے سفر کی۔ اسلامی تاریخ میں جنات کا ذکر انسان کے ذکر سے پہلے آتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مگر جنات آگ کی لپٹ سے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی علامتی کہانی نہیں، یہ وحی ہے۔ جنات ایک الگ مخلوق ہیں جنہیں عقل دی گئی، اختیار دیا گیا اور آزمائش میں ڈالا گیا۔ اور انہی جنات میں ایک ایسا فرد تھا جس کا نام تھا ابلیس۔ یہ اسی ابلیس کے مقام، اس کی حقیقت اور اس سوال کا جواب ہے، کیا ابلیس فرشتہ تھا یا جن تھا؟ اور وہ فرشتوں کے درمیان کیسے پہنچا؟ قرآن خاموشی سے نہیں بتاتا، وہ اعلان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے آگ کی تیز لپٹ سے پیدا کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین پر ابھی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ جنات زمین پر بستے تھے، آبادیاں تھیں، زندگیاں تھیں، اور ساتھ ساتھ فساد بھی تھا۔ یہ مخلوق ہماری طرح دیکھتی نہیں تھی مگر موجود تھی، ہماری طرح سنتی نہیں مگر سمجھتی تھی۔ ان کے پاس اختیار تھا اور اختیار کے ساتھ نافرمانی۔ اسلامی روایات کے مطابق جنات میں ایسی جماعتیں پیدا ہوئیں جو زمین میں خون ریزی کرنے لگے، فساد بڑھا اور زمین کا توازن بگڑنے لگا۔ یہاں اللہ کا فیصلہ آیا۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ زمین پر جا کر فساد کرنے والے جنات کو قابو میں کیا جائے، اور انہی فرشتوں کے ساتھ ایک ایسا جن بھی تھا جو عبادت میں سب سے آگے تھا۔ وہ جن جس کا نام ابلیس تھا۔ ابلیس جو اپنی عبادت، علم اور زہد کی وجہ سے فرشتوں کی صفوں میں شامل کر دیا گیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے اس کے زوال کی بنیاد پڑی۔ ابلیس کوئی عام جن نہیں تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق وہ جنات میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھا۔ راتیں سجدوں میں گزرتی، دن اطاعت میں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے حکم سے وہ فرشتوں کی مجلسوں تک پہنچا۔ یہاں ایک نازک نقطہ ہے۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا مگر فرشتوں کے درمیان تھا، کیونکہ عبادت نے اسے وہاں تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن عبادت کے ساتھ ایک خاموش دشمن بھی بن رہا تھا، غرور۔ وہ خود کو باقی جنات سے بہتر سمجھنے لگا اور رفتہ رفتہ اپنی عبادت کو اپنی عظمت سمجھ بیٹھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں عبادت ختم ہو رہی تھی اور انا جن۔ آسمانوں میں ایک عظیم اعلان ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان صرف انسان کی تخلیق کا نہیں تھا، یہ ایک آزمائش کا اعلان تھا۔ فرشتوں نے سوال کیا، اور سوال ادب میں تھا، اعتراض میں نہیں۔ مگر ابلیس خاموش تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، اگر نیا خلیفہ آیا تو میرا مقام کیا ہوگا؟ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اللہ کے فیصلے کو اپنے مقام کے ترازو میں تولا۔ جب آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تو ابلیس نے دیکھا ایک مخلوق جو مٹی سے بنی تھی، خاموش، بے جان، اور اس نے خود کو دیکھا آگ سے بنا، طاقتور، آسمانوں تک پہنچنے والا۔ یہاں سے ایک خطرناک موازنہ شروع ہوا۔
وہ سوچنے لگا میں آگ سے، یہ مٹی سے ہے، میں بہتر ہوں۔ یہ سوچ کفر نہیں تھی، لیکن یہ سوچ کفر کا دروازہ تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایمان اور تکبر آمنے سامنے آ گئے، اور اب صرف ایک حکم باقی تھا، ایک سجدہ جو فیصلہ کرنے والا تھا کہ کون اللہ کے قریب ہے اور کون ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے تاریخ کائنات کا رخ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ اطاعت کا تھا، یہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جانے کا اعلان تھا۔ فرشتے بغیر سوال، بغیر تاخیر سجدے میں گر گئے۔ پورا آسمان اطاعت کا منظر پیش کر رہا تھا، لیکن ایک وجود سیدھا کھڑا رہا۔ وہ وجود ابلیس تھا۔ قرآن کہتا ہے سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ یہ سادہ انکار نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی رائے رکھنے کا اعلان تھا۔ اللہ نے پوچھا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ ابلیس نے جواب دیا، اور یہی جواب اس کی بربادی کا سبب بنا۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہاں ایک خطرناک بات ہوئی۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کو اپنی عقل سے تولنے کی کوشش کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں وہ گنہگار بلکہ سرکش بن گیا۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عبادت گزار ابلیس ہمیشہ کے لیے شیطان بن گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ابلیس نے مہلت مانگی اور اللہ نے اپنی حکمت سے اسے مہلت دے دی، اور پھر ابلیس نے اعلان کیا میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ یہ اعلان انسانیت کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان تھا، مگر ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرمایا میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی زور نہ ہوگا۔ یہی حق اور باطل کے درمیان آخری لکیر تھی۔ ابلیس کا گناہ سجدہ نہ کرنا نہیں تھا، اس کا گناہ غرور تھا۔ وہ عبادت گزار تھا مگر عاجز نہ تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے عبادت نجات نہیں، اطاعت نجات ہے۔ علم برتری نہیں، عاجزی برتری ہے۔ سب سے بڑا گناہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی آج بھی ہر انسان کے اندر ایک چھوٹا سا ابلیس ہے جو کہتا ہے میں بہتر ہوں، اور یہی جملہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔